الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق سیدھا ہمارے گھروں سے ہے، ہماری کمائی سے ہے، ہمارے بچوں کے نوالے سے ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت سے ہے۔ یہ موضوع کوئی عام گناہ نہیں، یہ وہ گناہ ہے جس پر قرآن خاموش نہیں رہا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائیں اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ باز نہ آئے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، اور وہ گناہ ہے، اور وہ گناہ یہ ہے سود یعنی ربا۔ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی کاروبار میں، کوئی نوکری میں، کوئی قرض لیتا ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی قسطوں میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ رزق کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ رزق آتا کہاں سے ہے، کہاں سے رہا ہے۔ کیونکہ رزق صرف پیٹ بھرتا ہے، رزق کردار بناتا ہے، رزق عبادت میں لذت دیتا ہے، رزق اولاد کے مزاج پر اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی رزق کسی بینک کے پاس نہیں، کسی انسان کے پاس نہیں، کسی سسٹم کے پاس نہیں، رزق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ سود کیوں اتنا خطرناک ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے احل اللہ بیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہاں اللہ نے صاف لکیر کھینچ دی ہے، محنت کرو، تجارت کرو، نفع کماؤ، یہ سب حلال ہے، لیکن سود وہ حد ہے جسے پار کرنا اللہ کی ناراضی مول لینا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت فرمائی جس پر دل کانپ جاتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچئے اللہ کس گناہ پر جنگ کا اعلان کرتا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، سب پر لعنت کی گئی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ معاملہ صرف لینے کا نہیں بلکہ اس نظام کا حصہ بننے کا ہے۔ سود کا اثر نظر نہیں آتا مگر ہوتا ضرور ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سود والا مال بظاہر بڑھتا ہے، اکاؤنٹ بڑھتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے، گھر بن جاتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز میں دل نہیں لگتا، دعا زبان تک آ کر رک جاتی ہے، گھر میں عجیب بے سکونی رہتی ہے، اولاد بات نہیں مانتی، نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں، یہ حرام رزق کا اثر ہوتا ہے۔ اور حلال رزق کم ہو تو تب بھی دل مطمئن ہوتا ہے، روٹی سادہ ہو تب بھی سکون ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ رزق کی کمی اور رزق کی برکتیں کیا ہیں؟ ایک بات سمجھ لیجئے، رزق کم ہونا مسئلہ نہیں، رزق میں بے برکتی ہونا مسئلہ ہے۔ حرام رزق میں مقدار ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حلال رزق میں مقدار کم ہو سکتی ہے مگر دل کو کافی لگتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے سودی لین دین چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے کہا اب تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص کہتا ہے پہلے پیسے زیادہ تھے لیکن دل خالی تھا، اب پیسے کم ہیں مگر دل بھرا ہوا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں۔ سود چھوڑنا آسان نہیں لیکن ممکن ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سود چھوڑنا مشکل لگتا ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندہ سچ میں چھوڑنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جب نیت سچی ہو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے، ایسے راستے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وہاں نہ بینک کام آئے گا، نہ قسطیں، نہ سودی منافع۔ وہاں صرف یہ پوچھا جائے گا جو کھایا کہاں سے آیا۔ آئیے آج نیت کریں، ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، حلال کو اپنائیں گے، چاہے کم ہو مگر پاک ہو، کیونکہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔